اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر جو ہے بیسیکلی یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی آیات جو ہیں وہ 99 ہیں، اور رکوعات کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ بیسیکلی 90 آیات 99 ہے، لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، یعنی ان کی لینتھ جو ہے، آیات کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ اور سورہ ہجر کے بارے میں کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت مکہ میں حالات جو ہیں بہت زیادہ شدید تھے جب یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی مخالفت جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی۔ اور ابھی جو انشاءاللہ پھر سورت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، تل کا یہ آیات آیتیں ہیں، الکتابی کتاب کی، و قرآن اور قرآن، مبین جو کہ واضح اور روشن ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور جیسے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ ان کے میننگز جو ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اور یہ کہ یہ جو ہے ان حروف کو جو ہے یہ بیسیکلی قرآن کی جو معجزانہ نیچر ہے اس پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ اکثر جو ہے ان حروف مقطعات کے بعد جو ہے اکثر بات بھی کس کی ہوتی ہے؟ قرآن ہی کی ہوتی ہے، کتاب ہی کی ہوتی ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جو ہے فوراً قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آیتیں کیا ہیں؟ قرآن، کتاب قرآن روشن کی ہیں، یعنی بیسیکلی قرآن جو کہ کیا ہے؟ روشن کتاب ہے، اس کی یہ آیات ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن کو جو ہے مبین کہا گیا، اور مبین کیا ہوتا ہے؟ بہت واضح، کھلم کھلا، روشن ہو، یعنی مبین کیا؟ جو کہ خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ تو قرآن اور اس کی آیات بیسیکلی کس طرح سے یہ بین ہے، کس طرح سے یہ مبین ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ قرآن جو ہے حق اور باطل کا فرق جو ہے نا بالکل واضح کر دیتا ہے، حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح کر دیتا ہے، اور کس کا کیا حق ہے، کس کے حقوق کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا ہے یہ کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ زندگی کے جو بھی حقائق ہیں، زندگی کی جو بھی حقیقتیں ہیں، ان کو بھی یہ کیا کرتا ہے؟ بہت ہی کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی نصیحتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ بہت واضح اور روشن ہیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور یعنی کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیات ایسی ہیں جو کہ کیا ہے کہ انسان پر ہر دو چیزوں کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح کر دیتی ہے، یعنی زندگی کی حقیقتوں کو یہ واضح کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہے کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان جو ہے نا کنفیوز ہی رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو کچھ بھی سوالات چل رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی زندگی کے بارے میں کہ اچھا میں کون ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، میں اس دنیا میں کیوں ہوں، یہ مختصر سا وقت جو ہے مجھے یہاں پر کیوں دیا گیا ہے، اور یہ کہ یعنی موت کے بعد کیا ہوگا، اور یہ کہ میرا اینڈ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی انسان کے ذہن میں یہ سارے سوال آتے ہیں، اسے اپنے بارے میں کھوج ہوتی ہے کہ آخر میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا ہوں، یہاں کیوں ہوں، اور جب میں نے یہاں سے واپس جانا ہے تو آخر میں نے کہاں جانا ہے، میرا بنے گا کیا۔ یعنی بہت ساری کشمکش جو ہے انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جو کنفیوژن ہوتی ہے تو یہ قرآن کیا ہے؟ ان تمام کنفیوژنز کو دور کر دیتا ہے، اسے ان تمام باتوں کے سوالات کیا ہیں اس قرآن کے ذریعے سے بہت واضح
اور کلیئر اور دو ٹوک الفاظ میں اس کو جو ہے اپنے جواب جو ہے وہ مل جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہاں کیوں ہے، یہاں سے واپس جائے گا تو کیا ہونے والا ہے، ان تمام باتوں کے جواب کیا ہیں اس کو بہت واضح طور پر مل جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن جو ہے مبین ہے، روشن ہے، یعنی بیسیکلی جو انسان اس قرآن کو لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے بارے میں بھی کیا ہے کہ وہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسے اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کون کون سی اچھی باتیں ہیں اور کون کون سی اس میں خامیاں ہیں، کون کون سی اس میں کمیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر بہت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین کریں کہ قرآن سے پہلے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے نا، وہ لوگ جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اس چیز کو بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام انسان کر رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہے، وہ کچھ غلط نہیں کر رہا، لیکن سبحان اللہ جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے تو یہ ایک ایسی روشن کتاب ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو کہ انسان کی شخصیت کو اس روشنی میں دکھاتی ہے کہ یہ نہیں، یہ جو تم کر رہے تھے یہ صحیح نہیں تھا، وہ چیز جس کو وہ ایک ٹائم تھا جس کو وہ درست سمجھتا تھا، لیکن قرآن کی روشنی میں سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو اس کی کمی تھی، یہ اس کا گناہ تھا، یہ اس کی غلطی تھی، یعنی جس صحیح کام، جس غلط کام کو وہ صحیح سمجھ کے کرتا رہا، اصل میں تو وہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کیا تھی، کچھ اور تھی۔ تو بیسیکلی انسان کو جو ہے آئینہ دکھاتا ہے، اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں، اس کے ہر طرح کے یہ اچھے اور برے پہلو جو ہے نا بہت بہت واضح کر دیتا ہے اسے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ انسان جاننے کے بعد اپنی اس برائی کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، اپنی اس کمی کی اصلاح کرتا ہے نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کیا کرتا ہے، اسے بتا ضرور دیتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ تم میں برائی ہے اور یہ تمہاری اچھائی ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیز کیا ہے کہ انسان پر بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کو کیا کہا گیا کہ یہ نور ہے، روشنی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن کے بغیر جو ہے نا، نور کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، اندھیرا، روشنی کا اپوزٹ کیا ہے، اندھیرا۔ تو بیسیکلی اندھیرے میں جو ہے نا دو چیزوں کا فرق قطعاً کسی کو نہیں پتا چل سکتا، کوئی انسان جتنا بھی دعویٰ کر لے وہ اندھیرے میں چیزوں کے فرق کو محسوس نہیں کر سکتا، دو مختلف چیزیں اس کو ایک ہی جیسی لگیں گی۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں تو انسان کو رسی اور سانپ کا فرق نہیں پتا چلتا، دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسی کیا ہے، بالکل بے ضرر سی چیز ہے، اور سانپ کیا ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن اندھیرے میں کیا ہوگا، انسان سانپ کو بھی رسی ہی سمجھے گا، کیا سمجھے گا کہ اٹس اوکے، نو پرابلم، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ قرآن نور ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو کہ کیا کرتی ہے، انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دے دیتی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو یہ فرق پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیسیکلی قرآن کیا ہے، مبین ہے، جو کہ روشن ہے، اور جو انسان بھی اس چیز کو لیتا ہے تو اس کے لیے چیزیں کیا ہوتی ہیں، بہت واضح ہو جاتی ہیں، کوئی کنفیوژن جو ہے اس کے ذہن میں نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہے، روبما، کسی وقت، یا ودو، آرزو کریں گے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، لوکانو، مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہاں پر جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا، ان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا جب وہ یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم فرما بردار ہوتے، کیونکہ مسلمان کون ہوتا ہے، جو کہ اطاعت گزار ہوتا ہے، جو کہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے بیسیکلی کافروں کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ تو اب یعنی کیا ہے کہ ربما، یعنی ربما جو ہے کبھی کبھی بھی اور اکثر اوقات بھی، یعنی کیا ہے کہ ایک کافر کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ وقت ضرور آئے گا جب وہ یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا، میں نے بھی فرما برداری کی ہوتی۔ اور کیا ہے کہ اکثر اوقات، بہت زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم زندگی میں دیکھیں، اب بظاہر تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں تو کوئی کافر ایسا نظر نہیں آتا جو کہ یہ تمنا کرے، حسرت کرے کہ اچھا ہاں کاش کہ میں جو ہوں مسلمان ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو اس میں کیا تھا
کہ جب ابھی تو مسلمانوں کا کون سا دور چل رہا ہے، کہ ابھی مسلمان جو ہے غالب نہیں ہیں اور کمزور ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب اسلام جو ہے غالب آ جائے گا تب کیا ہوگا کہ وہ کافر کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی جو ہے مسلمان ہوتے، اسلام کا فائدہ دیکھتے، تو پھر کیا کرتے کہ یعنی ان کے دل میں یہ خواہش اٹھتی کہ کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ یا پھر دوسری چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یعنی ایون کہ مسلمانوں پر بہت مشکل دور تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں کیا تھا، دل کا اطمینان تھا۔ تو یہ چیز دیکھ کر ان کے اطمینان، یعنی جس سکون کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم تھے اور کوئی بھی مخالفت، کوئی بھی تکلیف جو ہے ان کو ان کے دین سے جو ہے ڈاواڈول نہیں کر رہی تھی، تو ان کے اس اطمینان کو دیکھ کر جو ہے وہ خواہش کرتے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن صرف یہ خواہش ہی کرتے، اس کے بعد کیا کرتے، پھر سے دنیا میں مگن ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ دنیا میں تو یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی خواہش کرے یا نہ کرے، لیکن ایک چیز تو ڈیفینیٹ ہے کہ اپنی موت کے وقت اور قیامت کے وقت، موت کے وقت اور قیامت کے وقت تو کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی کافر جو ہے یقیناً اس چیز کی خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موت سے لے کر جہنم تک ہر ہر سٹیج پر، ہر فیز میں جو ہے یعنی وہ اس چیز کی حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ یعنی سب سے پہلے تو کیا ہے، موت ہی کے وقت کو دیکھ لیں، یعنی موت کے وقت کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے، ایک فرمانبردار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک نیک روح کے لیے، ہم نے آلریڈی اس چیز کو پڑھا تھا کہ بڑی ہی اچھی شکل کے فرشتے آتے ہیں، بڑی اچھی شکل کے فرشتے آتے ہیں، اور بڑی ہی یعنی اچھے طریقے سے جو ہے اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی اس کی روح بھی جو ہے نا بڑی آسانی سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو خوشخبریاں دی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو سلام دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو خوشخبریاں دی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر خوشی خوشی جو ہے جسم سے نکل پڑتی ہے، تو بیسیکلی اتنی زیادہ اس کو تکلیف نہیں، آسانی سے اس کی روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ جبکہ کافر کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بہت ہی خوفناک شکل میں جو ہے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جو ہے نا بڑی زبردستی، کیونکہ وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس سے جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا انجام جو ہے اب اچھا نہیں ہونے والا، تو کیا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے نہ نکلے، تو اس کی روح کو جو ہے نا کھینچ کھینچ کر جو ہے فرشتے نکال رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے کھینچی جاتی ہے جیسے کہ کانٹوں والی جھاڑی ہو اور اس کے اوپر جو ہے کوئی اونی شال جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہو، اس اونی شال کو جو ہے جب اس کانٹوں والی جھاڑی سے کھینچا جائے گا تو کس طرح سے آئے گی، یعنی بالکل رپ ہو جائے گی، اس کا یعنی جو ہے وہ ادھر سی جائے گی، تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ہی تکلیف کے ساتھ، تو ایسے میں بھی یعنی موت کے وقت ہی جو ہے اسے پتا چل جائے گا کہ میرے کفر کا کیا انجام نکلا، اور پہلی حسرت کیا کرے گا کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ اور پھر کیا ہے کہ قبر میں بھی پھر کیا ہے کہ قبر میں بھی کیا ہوگا کہ جب منکر اور نکیر آئیں گے اور اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، اور اس کے بعد اگر جب وہ کافر ہے یا منافق ہے تو اس کو جو ہے اس کو جنت بھی دکھائی جائے گی کہ اگر تم ایمان لاتے، اچھے عمل کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ چونکہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، اچھے عمل نہیں کیے، تو اب یہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھ کر کہ جب جنت دکھا کر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو وہ بہت ہی حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ تو اسی طرح حشر کے میدان میں بھی، پل صراط پہ بھی، یعنی ہر جگہ جب حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا تو تب بھی جو ہے حساب کتاب کے ٹائم پہ بھی وہ کیا کہے گا کہ جب اس کو اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جب اس کے بائیں ہاتھ میں جو ہے دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ ہائے کاش کہ میری یہ کتاب، میرا یہ اعمال نامہ جو ہے مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ حساب کتاب ہے کیا چیز،
یعنی بیسیکلی، اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، یعنی یہ جو موت اس سے پہلے جو میں مرا ہوا تھا نا، کاش کہ یہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی اس کے بعد ابھی یہ جو مجھے حشر کے میدان میں اٹھایا گیا ہے، یہ مجھے اٹھایا نہ جاتا۔ ما اغنی عنی مالیا، میرا یہ مال میرے کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میرا سلطان، میری اتھارٹی، میری پاور، میری قوت، ہر چیز میرے سے چلی گئی۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ سارے موقع ہیں جن پر جو ہے انسان بہت بہت زیادہ حسرت کرے گا۔ اسی طرح سورہ نبا میں بھی آتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یعنی کافر اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا۔ اپنے کفر پر جو ہے اس قدر اسے حسرت ہوگی، اس قدر حسرت ہوگی کہ کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایسے لوگ جو کہ کافر ہوئے، ان کی حسرت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی میں نہ صحیح تو موت اور قیامت میں وہ یقیناً جو ہے اس بات پر حسرت کریں گے۔ اور ایون کہ یعنی کیا ہے کہ جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب مسلمان بھی کچھ ایسے ہوں گے جو کہ گناہ گار ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنی گناہوں کی سزا جب بھگت لیں گے، تو فائنلی جس کے دل میں رائی برابر بالکل ٹینی سا چھوٹا تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت جو ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیں گے، اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو وہ وقت بھی جب کافر دیکھیں گے کہ مسلمان صرف اپنے ایمان کی وجہ سے آج جہنم سے نکال لیا گیا، تو کیا کرے گا، بہت بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں کیا ہوتا، مسلمان ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لیکن انسان جو ہے اس دنیا کی زینت دیکھ کر جو ہے آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں فری ول دے دی، اچھائی اور برائی، ایمان اور کفر، کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کا ہمیں آزادی دے دی اور مہلت بھی دے دی، تو اس چیز کا ہم نے کیا کیا، ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے نا بہت بہت زیادہ حسرت کرے گا۔ ایون کہ کیا ہے کہ وہ انسان یعنی جو اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں سر گزار دے، تو بھی جو ہے وہ قیامت کے روز سمجھے گا کہ یہ جو اس کا عمل تھا یہ بھی ابھی تھوڑا ہی رہا، اس سے وہ زیادہ کر کے لے آتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے اسے حسرت ہوگی۔ اب ایسے لوگ جن کے لیے ہر طرح سے بات جو ہے وہ واضح کر دی گئی لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، تو ان کا حال کیا ہے، ذرہم، ان کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے، ذرہم، ان کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیں سے کیا مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، نہیں، یعنی ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی انف ان کو بتا دیا گیا، ہر طرح سے بات جو ان پر واضح ہو چکی ہے اور یہ لوگ جان بھی چکے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، وقتاً فوقتاً ان کو نصیحت کرتے رہیں، یعنی کرتے رہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یا کلو کہ وہ کھا لیں، یا کلو کہ وہ کھا لیں، و یتمتعوا اور فائدے اٹھائیں، و یلہہم اور غافل کیے رکھے ان کو الامل امید، فسوف یعلمون تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے ماننے میں نہیں آ رہے، تو ان کو ان کے حال پر رہنے دو۔ اور کیسے رہنے دو کہ یہ کھائیں پئیں اٹھائیں یہ دنیا کے فائدے، اور یہ جو ان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، یہ ان کو غافل بنائے رکھیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے سب سے پہلی بات ایسے لوگوں کی کیا بتائی جا رہی ہے کہ یاکلو کہ وہ کھا لیں پی لیں، یعنی کھانے کا جو ہے نا ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ کھانے کا سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں تو ان کی توجہ کہاں پر ہوتی ہے، کھانے پینے کی طرف، اچھا یہ کھا لیں، اچھا وہ کھا لیں، یعنی مین ان کی ٹاپ پرائورٹی کیا نظر آ رہی ہے، فکر کس چیز کی نظر آ رہی ہے، کھانے پینے کی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم بھی اپنے سارے دن کا جائزہ لیں، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی موقع ہو، اچھا صبح کا کھا لیا تو دوپہر کی فکر ہے دوپہر میں کیا، دوپہر کا کھا لیا تو شام کی فکر ہے کہ شام میں کیا۔
कोई भी कहीं बाहर आना जाना हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र किस चीज़, क्या खाएँ? क्या खाया जाएगा? क्या पकाएँ? यानी सबसे पहली सुबह से हमारा काम जो है यानी शुरू होता है किचन से, और एंड पे देखें हम वहीं पर होते हैं, वहीं से निकल कर फिर हम बेड पे आते हैं। यानी सुबह कैसे होती है, निकल कर किचन में, और रात कैसे होती है, किचन से निकल कर बेड पे। यानी सारा दिन जो है बेसिकली जिसे कह लें कि किचन की सर्विस में जो है वो गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि हम खानों के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गए। नई-नई और भी यानी एक चीज़ के अच्छा नए-नए चीज़ें हम ट्राई करें तो उसमें भी क्या है, इतना टाइम जो है हम लगाएँगे रेसिपीज़ ढूँढने में, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ देखेंगे, अच्छा ये नहीं अच्छी, वो नहीं अच्छी, उसमें टाइम गुज़ारा। फिर उसके बाद क्या है, अब इंग्रीडिएंट्स चाहिए रेसिपीज़ के लिए, तो उसके लिए अलग से टाइम है, पैसा भी खर्च होगा, वक़्त भी, एनर्जी भी, और फिर उसके बाद पकाएँगे, अच्छा ये तो अच्छा नहीं निकला, नाउ अनदर ट्राई, अब कुछ और ट्राई किया जाए। तो बेसिकली क्या है, ऐसे लोग क्या हैं, यअकुलू कि खा लें, व यतमत्ताऊ और जितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी जितना एन्जॉय करना चाहते हैं, एन्जॉय कर लें। तो बेसिकली क्या है कि जो लोगों की यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही है कि ये कौन से लोग हैं, यअकुलू व यतमत्ताऊ कि खाएँ, पिएँ, फ़ायदे उठाएँ, कि दुनिया की दौड़ में बेतहाशा मसरूफ़ हैं। दुनिया की दौड़ में बेतहाशा मसरूफ़ हैं। अच्छा ये भी हासिल कर लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये फ़न भी ले लें, ये एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, ये एन्जॉयमेंट भी हो जाए। यानी कोई चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ वो छोड़ना नहीं चाह रहे। हर चीज़ को वो चाहते हैं कि वो उनके पास आ जाए। और इसी चक्कर में क्या है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सोच सकें, अपने बारे में सोच सकें, अपनी हकीकत के बारे में सोच सकें, यानी वो हकीकत जो कि कुरान हमें बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्यों हूँ, और वापस पलटकर मुझे किसके पास जाना है, और मेरा एंड क्या होगा। इन तमाम बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता। और टाइम कैसे नहीं बचता, हम कहें कि अच्छा आ जाए कुरान पढ़ लें, क्यों नहीं पढ़ पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम उस किताब को ले सकें जो कि हमें हमारे बारे में बताएगा, हमारी हकीकत से जो है आगाह करेगा। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि दुनिया की दौड़ में मसरूफ हैं, या कुलू व या तमत्ताऊ, हर चीज दुनिया की हम समेटना चाहते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि वयुलहिहिम, कि गाफिल बनाए रखे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि इनको छोड़ें, ये अपनी दौड़ में लगे रहें, ये दुनिया की जिस दौड़ में लगे हुए हैं ना, ये लगे रहें। और क्या है कि इनको इनकी आरजुएं, अमल, ऐसी आरजू, ऐसी ख्वाहिश जो कि इंसान को लगता है कि वो उसके पीछे दौड़ेगा तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है जो कि उसकी कभी भी पूरी नहीं होने लगी। और ये ख्वाहिशात, ऐसी ख्वाहिशात जिनके पीछे इंसान दौड़ता है, उसे लगता है कि ये पूरी हो जाएंगी, हालांकि हकीकत में वो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन वो उनके पीछे दौड़ रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि युलहिहिमुल अमल, कि ये ख्वाहिशात, ये बेकार की ख्वाहिशात, ये ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात जिनके पीछे ये दौड़ रहा है, ये इसको गाफिल बनाए रखें, यानी इन्हीं में ये लगा रहे। तो बेसिकली क्या है कि होता क्या है कि सारी चीज़ों का निचोड़, हम दुनिया में जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, उसमें क्या है कि जो मेन चीज़ें जिनके पीछे हम दौड़ रहे होते हैं, वो क्या है कि हमें सुकून मिल जाए, हम खुशी की तलाश में होते हैं, और कामयाबी की तलाश में होते हैं कि हमें सुकून मिल जाए, खुशी मिल जाए, और कामयाबी मिल जाए। इन तीनों को पाने के लिए हम दौड़ किसकी तरफ लगाते हैं? दुनिया की तरफ लगाते हैं, दुनिया के पीछे जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छा ये दुनिया में, अच्छा हमारा घर बन जाए, अच्छा घर में ये हो जाए, अच्छा ये गाड़ी पुरानी हो रही है, अच्छा नई गाड़ी मिल जाए तो, यानी मुख्तलिफ चीज़ें, एक दौड़ है। और दौड़ किस चीज़ में है? सुकून, खुशी और कामयाबी पाने के लिए। उसके लिए हम बेतहाशा दुनिया इकट्ठी करते हैं, बेतहाशा दुनिया के पीछे जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ला हासिल हैं, बेकार हैं। क्यों? ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, होता क्या है कि हर स्टेज पर पहुंचकर, जिंदगी के हर फेज पर पहुंच पर, जिसके पीछे हमने दौड़ लगाई होती है, उस मरहले पर, उस मंजिल पर पहुंचकर हमें क्या लगता है? नहीं, अभी तो ये भी रहता है। यानी जिस चीज के लिए हमने दौड़ लगाई, फाइनली लगा कि अच्छा शायद हमें ये मिल गई, लेकिन वहां पर पहुंचकर हमें लगेगा
کہ نہیں ابھی تو کچھ اور بھی ہے، اچھا ابھی یہ بھی ہونا چاہیے تھا اس میں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر منزل اور ہر سٹیج پر جن 3 چیزوں کی تلاش میں ہم جا کر رکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں ابھی بھی نہیں ملا، ہم مزید دوڑ لگاتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اب سکون ہو جائے گا، اور آخر میں انسان کو کیا لگتا ہے جب وہ اخیر بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات کیا ہوتی ہیں، اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے بڑے ہو جائیں گے تو ٹینشن ختم ہو جائے گی، بڑے ہو گئے تو اور ٹینشن ہے شروع، اچھا اب ان کی شادیوں کی ٹینشن ہے، شادی ہو جائے پھر سب ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں، یعنی چل سو چل انسان کی چلتی رہتی ہے. فائنلی اسے لگتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید مجھے مر کر ہی سکون ملے گا، کیونکہ بڑھاپے میں اور نئی پرابلم شروع ہو جائیں گی اور پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، پھر اسے لگے گا کہ نہیں اچھا لگتا ہے مر کر ہی شاید سکون ملے گا. لیکن یقین کریں کہ سکون جو ہے مر کر بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. ان چیزوں کو پانے کے لیے، یہ جو سکون ہے، یہ جو دل کی خوشی ہے، یہ جو کامیابی ہے، اس کو پانے کے لیے اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی. وہ غلط سمت چل پڑا ان چیزوں کو پانے کے لیے، جس پر چل کر اسے یہ چیزیں کبھی بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تینوں چیزیں، مکمل سکون، خوشی اور کامیابی، اس کو دنیا میں رکھا نہیں گیا. یہ بیکار ہے اس کے پیچھے دوڑنا. یعنی یہ چیزیں جو ہے نا جنت کے لیے رکھی گئی ہیں، وہاں پر جو ہے نا ہر طرح کا سکون ہوگا، ہر طرح کی مکمل خوشی، جو خوشی انسان کو ملے گی وہ مکمل ہوگی، اسے کوئی کمی نہیں لگے گی. اسے لگے گا نہیں کہ اچھا اس میں یہ بھی تھوڑا سا ہوتا تو اور مزہ آتا. نہیں، وہ جو کامیابی کیا ہے، فوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، مکمل کامیابی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جب اپنی مکمل صورت میں دنیا میں رکھی نہیں گئیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہونی چاہیے، پرفیکشن کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو جب یہ پرفیکشن دنیا میں رکھی نہیں گئی تو جتنا بھی دوڑ لیں تو یہ کبھی ملنے نہیں لگی. لیکن ہے کیا، ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ مکمل سکون، خوشی اور کامیابی کی ایک جھلک جو ہے نا انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے انسان اس دنیا میں محسوس کر سکتا ہے کہ اسے دل کا سکون ہو، اس کا دل خوش ہو اور کامیابی ہو. اور وہ کیا ہے، کس طرح سے وہ پا سکتا ہے، اور وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے. اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یہ زندگی گزارتا ہے تو یقین کریں کہ سکون، خوشی اور کامیابی کی ایک جھلک جو ہے وہ اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی وہ جھلک کس طرح سے ملے گی، سکون ہمیں کیا بتایا گیا کہ کہاں سے ملے گا، ہمارے دلوں کو سکون کہاں سے مل سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جتنی بھی انٹرٹینمنٹ کٹھی کر لیں، جتنی بھی لگژری کٹھی کر لیں، دل کو سکون نہیں مل سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دل کا سکون کس میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے. جبکہ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں، ہم اداس ہو تو ہم کہتے ہیں چلے مووی دیکھ لیں تھوڑا دل بہل جائے گا، ایسے دل نہیں بہلتا. اور پھر کیا ہے کہ خوشی کی جھلک جو ہے کیسے انسان دیکھ سکتا ہے، جو ریئلی یعنی جو واقعی میں اصل حقیقی خوشی ہے. انسان کب خوش ہو سکتا ہے، جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرے گا. وہ مخلوق جو کہ اس وقت ضرورت مند ہے، جس کو کہ مدد کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کی مخلوق کی مدد کریں گے تو یقین کریں یہ وہ اصل خوشی ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر تک اترتی ہے. کسی کی مدد کر کے دیکھیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا دل میں کتنی خوشی انسان کے اترتی ہے. اور یہ وہ صحیح خوشی ہے جس کو صحیح معنوں میں انسان کیا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اندر تک محسوس کر سکتا ہے. اس میں جو ہے نا جیسے ایک آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک کسی نے شاید واقعہ شیئر کیا تھا یا کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ جو ہے رچ تھا، بہت زیادہ ڈونیشن وغیرہ دیا کرتا تھا. تو ایک بار کسی جگہ پر جو ہے بچوں کے لیے ویل چیئرز جو ہیں وہ چاہیے تھیں. تو اچھا وہ شخص جو ہے خاصا بزی تھا، تو اس نے جو ہے نا جسٹ ایک پیسے دے دیے کہ اچھا یہ اتنے جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیے کہ یہ بچوں کے لیے ویل چیئرز جو ہیں وہ لے لی جائیں.
تو جس نے ڈونیشن مانگی اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ خود آ کر جو ہے یہ بچوں میں ہینڈ اوور کریں. تو اب اس شخص نے کہا کہ اچھا میں بہت بزی تھا لیکن پھر بھی میں نے کسی طرح یعنی ہاں کر دی، اوکے کر دیا کہ اچھا میں آؤں گا. تو اب وہ شخص جو ہے جب گیا تو وہاں پر جو ہے جب اس نے بچوں کو ہینڈ اوور کی تو اس میں سے ایک بچہ جو ہے نا بڑے غور سے اس کا چہرہ جو ہے نا وہ دیکھی جا رہا تھا نا. تو تب اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے چہرے کو بہت اچھے سے پہچان رہا ہوں تاکہ میں قیامت کے روز گواہی دے سکوں کہ آپ نے میری مدد کی تھی. تو سبحان اللہ، یعنی اس شخص کا کہنا ہے کہ اس چیز نے یعنی اپنے ہاتھوں سے جب اس نے کسی کی مدد کی تو اس چیز نے اس کو صحیح معنوں میں اس کے دل کو اندر تک جو ہے خوشی دے دی، حقیقی خوشی جو ہے اس کو ملی. یعنی امیر شخص تھا، بہت زندگی انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن یہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ زندگی کی وہ حقیقی خوشی تھی جو کہ مجھے وہاں جا کر ملی، کسی کی مدد اپنے ہاتھوں سے کر ملی. اور اسی طرح کیا ہے، کامیابی چاہیے. کامیابی کس چیز میں ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. نماز جو ہے، نماز کو اگر انسان پرائورٹی پہ رکھتا ہے، ٹاپ پہ رکھتا ہے، تو یہ اس کی اصل کامیابی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا نماز کو چھوڑ کے ہم نے بڑی اچھی شاپنگ کر لی، یہ کامیابی نہیں ہے. نماز کو چھوڑ کے ہم نے بہت اچھا کھانا پکا لیا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ حی علی الفلاح، نماز کو پریورٹی دی جائے، ٹاپ پہ رکھا جائے، اس کو جو ہے کبھی بھی سیکنڈری نہ کیا جائے. تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو کہ دنیا میں بہت مگن ہو چکے ہیں. ان کو نصیحت تو کی جائے لیکن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اور یہ کیا ہے کہ یہ اپنی دنیا میں مگن رہیں، اپنی ان خواہشات جو کہ کبھی یہ وہ آرزویں ہیں جن کے پیچھے یہ بھاگیں گے لیکن کیا ہے، لا حاصل، ان کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا، ان کے پیچھے یہ بھاگتے رہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو عنقریب جو ہے پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چل جائے گا؟ کہ یہ دنیا کیا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا تو جسٹ کھیل تماشا ہے، یہ تو تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی دنیا میں ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ بن جاتا ہے، جیسے ہی کھیل تماشا ختم وہ بادشاہ نہیں رہے گا. تو بیسیکلی حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی پالے یہ کھیل تماشا ہے، یہ ٹیمپرری ہے. جیسے ہی دنیا ختم تو ریالٹی اس کے سامنے آ جائے گی. وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ، اس تماشے میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اور اسے لگا کہ میں ہمیشہ بادشاہ ہی رہوں گا، جیسے ہی وہ تماشا ختم ہوا تو اپنی اصل اوقات میں آ گیا. حقیقت کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل زندگی ہے. الحیوان، وہ صحیح معنوں میں زندگی ہے. لیکن ہے کیا؟ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں، کاش کے لوگ اس حقیقت کا علم لے لیں. اور پھر کیا ہے، وما، اور نہیں، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، من قریتن، کسی بستی کو، الا مگر، ولہا، اس کے لیے، کتاب، لکھا ہوا، معلوم، ایک وقت، معین وقت. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اب مہلت دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا یہ مان نہیں رہے، یہ فرما برداری نہیں کر رہے تو ان کو جو ہے فوراً فوراً ہلاک کر دیا جائے. نہیں، ہر بستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب ہلاک کیا؟ جب اس کا وقت، مقررہ وقت جو کہ لکھا ہوا وقت ہے وہ آ گیا. اس سے پہلے جو ہے اس کو ہلاک نہیں کیا گیا. تو بیسیکلی مہلت جو ہے وہ ڈھیل ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ یوں ہی چلتا رہے گا، کبھی ہماری پکڑ نہیں ہوگی. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت ہے، جب وہ آئے گا تو تبھی اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی. ماں نہیں، تسبقو، آگے نکلتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے وقت سے، وما، اور نہ، یستأخرون، نہ وہ پیچھے ہٹتی ہے. یعنی کیا ہے کہ ہر امت کا اور یعنی ہر فرد کا کہہ لیں، ہر امت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اس کے یہاں سے جانے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اور اس وقت میں جو ہے نہ تو کوئی کمی کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی جاتی ہے. یعنی جو اس کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو ہے اس کی مہلت جب ختم ہوتی ہے تب اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، تب اس کو موت آ جاتی ہے.
وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیا کہتے ہیں، یا ایوہا، اے الذی، وہ شخص کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، نزلہ، نازل ہوئی، علیہ، جس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذکر، نصیحت یعنی قرآن، انکا، یقیناً تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، لمجنون، کے دیوانے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر کہ قرآن نازل کیا گیا وہ کون ہے، لمجنون، البتہ دیوانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ دیوانے ہیں۔ اب یہ چیز بھی کوئی نئی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی جب انبیاء کرام آئے تو ان کو ان کی قومیں جو ہے اسی طرح سے جو ہے مختلف انہوں نے ٹائٹل دیے، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا یہ مجنون ہے، اور اسی طرح سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے مجنون کہا گیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز، اب اس کی مثال یعنی یہاں سے لے لیں کہ جب کوئی انسان بہت صحیح بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو کریزی ہو گیا۔ یعنی آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، اگر کوئی اپنے دین کو، اسلام کو بہت سیریسلی لے رہے، بہت اچھے سے اس پر عمل کرے اور آخرت کو سیریس لے لے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کریزی ہو گیا، یعنی پاگل ہی ہو گیا، اب اتنا بھی کیا۔ یعنی اس کو بیسیکلی کوئی انسان جو ہے بہت زیادہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، یا حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، ان چیزوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس یہ تو کریزی ہوا ہوا ہے۔ یعنی کوئی دین کے معاملے میں سیریس ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کریزی ہو گیا، یہ تو مجنون ہے۔ تو یہی چیز وہاں پر بھی تھی کہ ان کے لیے یہ باتیں جو ہے نا بڑی عجیب سی تھیں کہ اچھا ان بتوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف ایک اللہ کو مانا جائے، تو یہ باتیں ان کے لیے کیا تھیں کہ جیسے یہ کریزی ہو جانا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر دنیا کے معاملے میں اگر کوئی انتھک محنت کرے، یعنی اگر کوئی راتوں کو جاگنا شروع کر دے اپنے رب کی خاطر، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا ویک ہو جائے یا کچھ اور پرابلم آ جائے، تو لوگ کہیں گے کہ بس کرو، کیا پاگل ہو گئے ہو۔ لیکن دنیا کو پانے کی خاطر اگر لوگ انتھک محنت کرتے ہیں، ساری ساری رات کام کرتے ہیں، تو ان کو کوئی پاگل نہیں کہتا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے سمارٹ ہیں، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، یہ تو راتوں کو بھی جاگ کر کام کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ سمارٹ ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو بیسیکلی یہی چیز ہے کہ دین کے معاملے میں اگر انسان سیریس ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے مجنون، اور دنیا کے معاملے میں انسان سیریس ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سمارٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے، لولا، کیوں نہیں، تاتینا، تاتینا آتے، تاتینا، تو لے کے آتا ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو، ان اگر کنتا، تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آتے۔ یعنی بیسیکلی یہ وہی باتیں ہیں کہ جو اصل سچ ہے، جو قرآن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، جو باتیں تھی، اس طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ عجیب بیکار قسم کی باتیں جو ہیں سچائی کو پروف کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی فرشتے جو ہے وہ نازل ہونے چاہیے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں، ما ننزلو، کہ نہیں ہم نازل کرتے، الملائکتا، فرشتوں کو، الا مگر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وما، اور نہیں، کانو، وہ ہوں گے، اذن، اس وقت، منظرین، مہلت دیے گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل نہیں کرتے کہ لوگ فرمائش کریں کہ اچھا بھئی فرشتے جو ہیں اتریں گے تو ہم یقین کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان کاموں کے لیے فرشتے نہیں اترتے، بلکہ فرشتے جو ہیں جب بھی اترتے ہیں تو خاص مقصد کو لے کر اترتے ہیں، کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ ادروائز یوں ہی صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے فرشتے جو ہے وہ نہیں اترتے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جیسے فرشتے جو ہیں کس طرح سے، بالحق کی، ایک مقصد کے ساتھ اترتے ہیں، جیسے کہ وحی لے کر، عذاب لے کر، روح قبض کرنی ہو تو اترتے ہیں، یا ذکر کی محفلوں میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے اترتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں، نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف کام ہیں، بیسیکلی مختلف ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی جن کو سر انجام دینے کے لیے وہ اترتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے جب ان پر اتریں گے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی بیسیکلی انسان فرشتوں کو کب دیکھے گا، موت کے فرشتوں کو، جب موت کے فرشتے اس کی جان کو لینے آئیں گے، اس کی روح کو لینے آئیں گے، تو ہی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے، لیکن وہ ٹائم کیا ہوگا کہ اس کو مہلت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے، انا، بے شک، ہم، نحنو، ہم نے، نزلنا، اتارا ہم نے، الذکر، نصیحت یعنی قرآن، و انا، اور بے شک ہم ہی، لہو، اس کے لیے، لحافظون، نگہبان ہیں۔
اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اور سبحان اللہ اس آیت میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہمیں ایمفیسس نظر آتا ہے، انا، بے شک ہم، نحنو، ہم، نزلنا، ہم نے نازل کیا، و انا، اور بے شک ہم. یعنی کتنی بار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم اور انا، اور پھر جو ہے انا یوز ہوا. یعنی بہت زیادہ ایمفیسس اس کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے کوئی رد و بدل ہو سکے، کوئی تبدیلی ہو سکے، بلکہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو نازل کیا یہ ویسے ہی ایز اٹ از ہے، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور یہ چیز الحمدللہ ہم یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، اور کوئی بھی اس میں اتنی سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں ہے. بہت سارے یعنی ایسا تو نہیں ہے نا، اب اگر تورات اور انجیل کو لیں، کسی کو نہیں پتا، کوئی ایک جو ہے بک لے کر پڑھے تو دوسرے کو نہیں پتا کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں صحیح پڑھ رہا. لیکن سبحان اللہ قرآن کیا ہے، کوئی ایک ذرا سا غلط کرے گا تو ہزاروں حفاظ نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آج تک اور قیامت تک یہ قرآن کیا ہے، حفاظت میں رہے گا. اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً بھیجے ہم نے، ارسلنا، وَلَقَدْ، اور یقیناً بھیجے ہم نے، سوری، وَلَقَدْ، اور یقیناً ارسلنا، بھیجے ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، فی شیعی، گروہوں میں، الاولین، پہلے لوگوں میں. یعنی کیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے لوگوں میں پیغمبر بھیجے گئے، اور کیا ہوا کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا تھا، وما یاتیہم، اور نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی پیغمبر، الا مگر کانو، وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے. یعنی بیسیکلی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ جب بھی پیغمبروں کو بھیجا گیا تو تب کیا ہوتا تھا کہ لوگ اسی طرح سے، ان کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا. کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم داخل کر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب لوگ نہیں مانتے، اپنے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کفر کو، اس مذاق کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. دلوں میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ اس گمراہی سے نہیں نکل سکیں گے. لا یؤمنون، اب وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے خود جو ہے اس راستے کو اختیار کیا کہ رسولوں کا مذاق اڑایا. اور پھر کیا ہے، بھی اس پر، وقت، اور تحقیق، خلط، گزر چکی، سنتو، عادت، الاولین، پہلوں کی. یعنی بیسیکلی یہ چیز جو ہے پہلے بھی ہو چکی کہ جب لوگ جو ہے اتنی ڈٹائی کے ساتھ جاننے کے باوجود بھی رسولوں پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو پھر کیا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے. ولو، اور اگر، فتحنا، ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، بابن، کوئی دروازہ، من السمائی، آسمان سے، فضلوا، تو وہ رہیں، فی ہی، اس میں، یعرجون، چڑھتے. لقالو، تو بھی کہیں گے، انما، صرف، سکرت، بند کر دی گئیں، ابصارنا، ہماری آنکھیں، ہماری نگاہیں، نحنو، بل، نحنو، بلکہ ہم، قومن، قوم، مسحورون، جادو کیے گئے ہیں. اب یہاں پر جو ہے یعنی ان کی ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کچھ بھی بتا لیں، کچھ بھی معجزہ دکھا لیں، ایون کہ ان پر اگر آسمان سے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور یہ چڑھتے جائیں، یعنی خود آسمان میں چڑھ کر اوپر سارے حالات دیکھ لیں کہ ہاں واقعی وہیں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے. یعنی اتنا بڑا کام بھی اگر ان کے لیے کر دیا جائے کہ یہ آسمان میں دروازے ان کے لیے بنا دیے جائیں اور یہ دن بھر وہاں پر چڑھ چڑھ کر یہ سارے حالات دیکھتے آئیں، پھر بھی یہ کیا کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں جو ہے باندھ دی گئی ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں مخمور ہو گئی ہیں، یعنی نشے میں ہیں، اور کیا ہے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا. یعنی اتنا کچھ، اتنی واضح چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا. اور یہی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر دکھایا، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، تو تب بھی کیا تھا کہ اتنا واضح دیکھنے کے بعد بھی کفار مکہ نے کیا کہا
کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری جو ہے آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو یعنی اوپر تک چلتا ہے، یعنی اوپر یعنی زمین پر نہیں چل رہا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا زمین پر ہی لوگوں پر ہی جادو چل رہا ہے، کہ اب تو ان کا جادو کیا ہے، آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا. یعنی بیسیکلی یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کفر جو ہے نا اندر تک جا چکا ہے، اب یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کو نصیحت ضرور کی جائے لیکن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. ان کی باتوں کو لے کر جو ہے غمزدہ نہ ہوا جائے کہ اچھا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اور یا پھر یہ کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح سے جو ہے مختلف قسم کے ٹائٹل دیتے ہیں، مجنون کہتے ہیں یا شاعر کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں. یعنی ان کی یہ کیا ہے کہ ان کا یعنی یہ طریقہ ہے کہ اگر جو انسان اتنا زیادہ کفر پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایمان کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملتی. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا. آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ کہ آیات تھوڑی ریلیونٹ تھیں تو ان کو کمپلیٹ کرنا ضروری تھا. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. بڑے پیشنس کے ساتھ آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں، جزاک اللہ خیر. تو چلیں انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.